الحمدللہ اب وہ گھڑی آ گئی جس کے ہمیں انتظار تھا۔ ہم مہمان خصوصی سے اور حضرت سے اپنے دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت ہر سال ہمارے مدعو پر لبیک کہتے ہیں۔ اب ہم اس شعر کے ساتھ حضرت کو سبق کا آغاز کرانے کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف سے مجلس میں آئی ہے بہار، آپ کی تشریف سے مجلس میں آئی ہے بہار، ہم سب کی جانب سے ہو قبول یہ اظہار پیار۔ میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سبق شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمدہ. سب پڑھ لیجئے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. گرامی قدر اسٹیج پر یا مجمع میں جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں، امت کا قیمتی ترین سرمایہ، میرے عزیز ترین نوجوان بھائیوں، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عفیفہ اور پاک دامن مائیوں اور بہنوں، دستور یہ رہا ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر باہر سے کسی کو بلا کر تھوڑی دیر گفتگو کروا لی جاتی ہے، ورنہ اصل حق سال بھر پڑھانے جو علماء کرام ہے، جو مدرسین اعظام ہے، ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے. لیکن چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں، اس لیے اصل حق تو علماء کرام جو روزانہ اس کتاب کا سبق ان نونہالوں کو پڑھاتے انہی کا ہے، اور وہی عزت کے، احترام کے اور اکرام کے مکمل طور پر لائق بھی ہیں. اب رہی بات وقت کی تنگ دامنی کی، چونکہ مجھے 9 بجے کہا گیا تھا، لیکن ویسے ہی 1 گھنٹہ ہم لوگ انڈیا کے حساب سے لیٹ چل رہے ہیں، تو 10 بج چکے ہیں اور آپ لوگوں کا سب کا کھانا بھی باقی ہے. لہذا میں بہت کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں میرے لیے خاص طور پر ضروری باتیں جس پر عمل کرنا میرے لیے خود ضروری ہو اور آپ سب کے لیے بھی ہو، اس کو بیان کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اصل اس روایت پر علمی کلام عامتاً یہ محدثین اعظام درسگاہ میں کر بھی لیتے ہیں، اور عوام کی رعایت میں اگر وہ علمی کلام کرتے بھی ہیں تو شاید ان لوگوں کے اوپر اس روایت کا سننا اور سمجھنا تھوڑا بوجھ جیسا بھی معلوم ہوگا، اور اگر تھوڑی بہت گفتگو اس معاملے کی نہ کی جائے تو یہ طلبہ کرام کے سامنے ہماری بھی عزت کا سوال رہ جاتا ہے. اس لیے میں ملی جلی مختصر سے وقت میں گفتگو کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن زیادہ تر میری کوشش یہ رہے گی کہ یہ طلبہ کرام
آئندہ جا کر اپنے اپنے علاقوں میں کیسے اپنے آپ کو مفید بنائیں اور لوگ ان کی کیسے قدر کریں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے میں نے سب سے پہلے ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ سب جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا لفظ ہو اور رب تعالیٰ ہی کی مراد اور مطلب ہو تو اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ رب تعالیٰ کا لفظ ہو یعنی الفاظ رب تعالیٰ کے ہوں اور مطلب بھی رب تعالیٰ کا ہو تو اس کو ہم لوگ قرآن مجید سے اور وحی مطلوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب رب تعالیٰ کا ہو اور الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس کو ہم لوگ وحی غیر مطلوع اور حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جو سراپا رب تعالیٰ کے حوالے ہو چکے تھے، آپ کا دیکھنا رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا، آپ کا سننا رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا، لیکن آپ کا دیکھنا اور سننا یہ آپ کی ذات تک زیادہ تر محدود رہنے والی چیزوں میں سے تھا۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکالتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ لفظ، وہ بات، وہ کلام اور وہ فرامین لوگوں کے لیے بھی عمل کا ایک آئیڈیل اور نمونہ بننے والے ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے لیے وَمَا يَتَكَلَّمُ عَنِ الْهَوَىٰ نہیں فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فرمایا۔ اور کلام اور نطق کا فرق آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلام تو اس کو ہی کہتے ہیں جو سمجھ میں ہی آ جائے، جو سمجھ میں ہی آ جائے، اور نطق اس کو کہا جاتا ہے کہ کبھی سمجھ میں آوے اور کبھی سمجھ میں نہ آوے۔ اسی لیے اس فن کو، جس فن کے پڑھنے میں ہم لوگوں کو بڑے لالے پڑا کرتے ہیں اور اس کتاب کو سمجھنے میں ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس فن کو کہا جاتا ہے فن منطق، اس لیے کہ عامتاً زیادہ تر لوگوں کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن میں ابھی اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کچھ الفاظ اور کچھ مرادیں اپنی طرف سے متعین کر کے نازل کی، اس کو قرآن کہا گیا، اور آپ علیہ السلام کے الفاظ رب تعالیٰ کی مراد کو سمیٹ رہے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کے سامنے آپ الفاظ میں رب تعالیٰ کی مراد کو رکھ رہے ہیں تو اس کو حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جہاں رب تعالیٰ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا اور مختلف نبیوں کی شکل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے خلیفہ کے طور پر نبیوں کو بھیجا، اپنے چنندہ بندوں کو بھیجا، اور اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، تو اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت میں اور آپ، اسی طرح یہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اگر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر لوگوں کو اس کے فرامین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو سبھی لوگ گویا کہ خلیفہ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے ہم خلیفہ بن جائیں۔ جیسے آج کل اگر کسی مشہور اور مقبول کسی اللہ کے بندے کے اگر ہم بیعت ہو کے خلیفہ بنتے ہیں تو اس پر ہمیں بڑا اعزاز محسوس ہوتا ہے، ہم بڑے اتراتے ہیں، تھوڑا فخر کرتے ہیں، لیکن یہاں تو رب تعالیٰ کا خلیفہ بننا ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کے لیے یہ طلبہ کرام بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی شیخ کے قلوب سے نکلے ہوئے انوار کوئی مرید اپنے قلوب میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی تجلی کو محسوس کرتے ہوئے وہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور بڑے شیخ کا معتمد بنتا ہے تو لوگ بھی اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ بھی سیدھے خدا کے نبی کے خلیفہ بنتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا ایسے ہی اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا رب تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے مترادف ہو جاتے ہیں. اگر اسی طرح ان احادیث شریفہ کے پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ہماری زندگی میں ہم اتار لیتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا ایک روحانی رشتہ جڑ جاتا ہے. گویا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. شاید اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے اشتغال میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اس سے بڑا یعنی اللہ سے ہم کلامی کے بعد پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ طلبہ کرام بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں کہ آپ نے ان قلوب سے انوار نبی علیہ السلام کو جو ان اساتذہ کرام کے قلوب میں تھے ان انوارات کو اپنے دلوں میں ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہوا محسوس کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی. یہ واسطہ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. لہذا آپ بڑے شرف اور سعادت سے اپنے آپ کو بہراور کرتے ہیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں بیٹھے ہوئے مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں چاہے مرد ہوں کہ عورتیں ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آخری روایت کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ سب کا رشتہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں واسطوں کے ذریعے ہی صحیح لیکن جڑ جائے گا اور رب تعالیٰ کے اس برگزیدہ اور محبوب ترین نبی علیہ السلام کے انوارات اور اس کی تجلیات کو آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی محسوس کریں گی. تو کرتے نہیں ہیں سب لوگ؟ ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ کر ہی لی ہے. عوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نیت کر لیں. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہاں پر میں نے اس سے یعنی ایک سال جو پچھلا گیا اس سے پہلے کے سال میں میزان کتنے ہو سکتے ہیں ایک ہے کہ الگ الگ ہے اس پر مستقل بحث کی تھی. جو لوگ ایک کے قائل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موازین عظمت کی وجہ سے جمع کی شکل میں لایا گیا ہے. جیسے کذبت قوم نوح المرسلین تو مرسلین نوح ایک ہی ہیں لیکن مرسلین کو جمع لے کر آئے ہیں تو عظمت کی وجہ سے رسپیکٹ کی وجہ سے احترام کی وجہ سے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اعمال بھی الگ الگ تولیں گے افراد بھی الگ الگ تولیں گے فرائض بھی الگ الگ تولیں گے واجبات بھی نوافل بھی. تو اس معنی کر کے ترازو مختلف ہیں. اب دونوں اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں لیکن جیسے ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے مفتی شمائل صاحب کو سنا انہوں نے جو عقلی دلائل کے ذریعے اپنی بات کو پیش کر کے دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوایا. بے شک یہ اس وقت ہی ساری چیزیں فرقوں کی شکل میں وجود میں آئی جب لوگوں نے عقل کو یعنی جو اہل سنت والجماعت کا اصل پیشہ تھا کہ وہ عقل کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھتے تھے اور اس میں کوئی بھی آرگیومنٹ اور دلیل کو نہیں کرتے تھے. جب سے مسلمانوں نے عقل کا استعمال کر کے قرآن اور حدیث میں اپنے عقل کی مداخلت شروع فرمائی تب سے پھر دھیرے دھیرے فرقے بننا بھی شروع ہوا. لیکن ہم پوری کوشش تو یہی کریں گے کہ عقلی دلائل صرف اسی وقت پیش کریں گے جب کسی کو عقلی طور پر سمجھانا آسان ہو. عقیدہ اتارنے کے لیے ظاہری طور پر کوشش تو کر لیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تابع ہی رکھیں گے عقل کے تابع نہیں رکھیں گے. تو اگر اب ایک ہی میزان ہے ایک ہی ترازو ہے تو پھر اس میں الگ الگ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا سمجھ میں آنے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ آنکھ ایک ہے لیکن آپ دیکھیے پردوں پر رنگ الگ الگ ہیں. ایک ہی آنکھ الگ الگ کلر کو دیکھ سکتی ہے. اسی طرح آسمان کا رنگ الگ ہر آدمی کے کپڑوں کا رنگ الگ ہے سویٹر کا رنگ سب کا الگ الگ ہے. تو
تو ایک ہی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے. تو مختلف اعمال کو رب تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے ترازو میں تولنا کوئی دشوار نہیں. جیسے آنکھ کے ذریعے مختلف رنگوں کو دیکھنا دشوار نہیں ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے مختلف ذائقے آپ لوگ چکھ سکتے ہیں، ناک کے ذریعے مختلف خوشبوئیں اور بدبوئیں آپ سونگھ سکتے ہیں. تو ناک ایک ہی ہے لیکن خوشبو الگ الگ سونگھ سکتے ہیں، بدبو بھی الگ الگ سونگھ سکتے ہیں، کان کے ذریعے الگ الگ آوازوں کو سن سکتے ہیں. اسی طرح ایک ہی ترازو میں مختلف اعمال کو تولا جانا یہ بھی کوئی دشوار نہیں، اس لیے کہ جیسے یہ اعضاء رب تعالیٰ نے بنائے ہیں اس طرح وہ ترازو بھی رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. میں نے اختصار کر کے یہاں سے اب ہٹ رہا ہوں. جو لوگ باقاعدہ الگ الگ ترازو مان رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جیسے لکڑے کے تولنے کا ترازو الگ ہے، لکڑے کے تولنے کا ترازو الگ ہے، اسی طرح مٹی کے تولنے کا ترازو الگ ہے، سونے اور چاندی کو تولنے کا ترازو الگ ہے، لوہے کے تولنے کا ترازو الگ ہے، گاڑی جو مال سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے تولنے کا ترازو الگ الگ ہے. تو اسی طرح اعمال کے تولنے اور تولے جانے کی ترازویں الگ الگ. جو بھی ہو لیکن بہرحال ہر آدمی کو حساب کتاب دینا ہے اور اپنے اعمال کا وزن کرنا اور کرانا ہے. یہاں سے میں اب طلباء کو اور آپ سبھی بھائیوں سے جو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے پہلے اپنے آپ کو مخاطب سمجھتے ہوئے بعد میں یہ ہمارے جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں ان کو اور پھر آپ لوگوں کو، کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، کہ بنی آدم کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ہم نے کتب کتنی بھی پڑھ لی، ہم نے شروحات کتنی بھی دیکھ لی، ہم نے کتب خانے میں جا کر کتابیں کتنی بھی پڑھ لی، علم کو نہیں تولا جائے گا. تولا جائے گا اگر تو عمل کو تولا جائے گا. اگر ساری کتابیں پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں، اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، اپنے آپ کو سنتوں کے گویا کے تابع نہ بنائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے تابع نہ بنائیں، تو پھر یہ سارے کے سارے علوم اور ساری کی ساری شروحات اور ساری کی ساری کتابیں ایک طرف دھری کی دھری رہ جائے گی. تولا جائے گا تو عمل تولا جائے گا. اس لیے اگر پڑھنا پڑھانا بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا تو ہی تولے جانے کے قابل. اس کے بعد اس علم کی روشنی میں جو بھی اعمال ہم سب کرتے ہیں کریں گے، ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب کا سب تولا جائے گا عمل کی شکل میں. لہذا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو عمل پر آمادہ کریں، عمل پر کھڑا کریں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ان کے پاس ایک سفیر پہنچتا ہے اور سفیر پہنچنے کے بعد ان کے علوم سے متاثر ہوتا ہے، تو متاثر ہونے کے بعد جب وہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو رکھتا ہے کہ آپ کے علوم کی نورانیت اور روحانیت کا یہ حال ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سوال لے کر آتا ہے، آپ اس کو حدیث کے ذریعے جواب دے کر خاموش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور آپ اس طرح اپنا علم گویا کہ بکھیرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. تو اس وقت ان کے یہاں خدمت کرنے والی ایک سانولی بلالی رنگ کی، حضرت بلال سانولے تھے، تو بلالی رنگ کی ایک باندی آتی ہے اور یہ فرماتی ہے کہ 40 سال ہوئے میں نے امام مالک کو رات کو بستر پر سوتا ہوا نہیں دیکھا ہے. تو وہ کتاب دیکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو تہجد میں گویا کہ مشغول رکھا کر. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ان کو صوفی لوگ صوفی کہتے ہیں، فقہا فقی کہتے ہیں، محدثین ان کو باقاعدہ محدث کہتے ہیں، گرامر اور نحو صرف جاننے والے ان کو گویا کہ نحوی اور صرفی کہتے ہیں. لیکن جب ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ فقہ میں مہارت رکھتے تھے، حدیث میں رکھتے تھے، نحو صرف میں رکھتے تھے، تصوف میں رکھتے تھے، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ فرمایا کہ میرے جو علمی اشارات، علمی کنایات اور علمی جتنے بھی ادھر ادھر کے بیانات تھے وہ مجھے کچھ کام نہیں لگے. مجھے اگر کام لگا ہو لم ینفعنی الا رکعات، انہوں نے باقاعدہ فرمایا کہ مجھے نفع نہیں پہنچایا مگر چند رکعتوں نے. اور اس کی وضاحت فرمائی کہ میں
تہجد کی نماز کو پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ ہم نے اس دن حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک جملہ جب سنا تو طبیعت میں انبساط کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی پیدا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھار تہجد پڑھنے والا اگر تہجد چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھار تہجد پڑھنے والا اگر تہجد چھوڑ بھی دیتا ہے تو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن تہجد کی پابندی کرنے والا پابندی کرنے کے بعد کبھی کبھی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مستقل تہجد کو دوبارہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اب سوچئے اس کو، اس لیے کہ جب رب تعالیٰ نے اس کو ایک مقام عروج عطا کرنے کے لیے تہجد کی توفیق عنایت فرمائی، اور وہ رب تعالیٰ کے سامنے ایسے موقع پر جبکہ لوگ بستروں کو گرم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مصلے کو گرم کرتا ہے اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنی آہوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اور پھر رب تعالیٰ اس کو توفیق دے کر ایک لمبی مدت تک اس کو تہجد کا پابند بنائے، اور پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی نحوست کے نتیجے میں اگر باقاعدہ تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یا خود ہی تہجد چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ گناہ ہے۔ اسی لیے میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ فراغت کے بعد جہاں آپ لوگ کسی ایک معتمد اور معتبر تفسیر کا باضابطہ بالاستیعاب مطالعہ کریں گے، اسی طرح حدیث کی کسی عام فہم جیسے معارف الحدیث ہے اس کا باقاعدہ باضابطہ مطالعہ بالاستیعاب کریں گے، اور اسی طرح حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ فتاویٰ کی کوئی معتبر جتنی بھی جلدیں ہوں لیکن اپنے استادوں کے مشورے سے بالاستیعاب اس کا مستقل مطالعہ کریں گے، وہاں پر جزاء الاعمال نام کی علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں، اس لیے کہ اس میں کس عمل کا کیا فائدہ اور کس گناہ کی کیا نحوست ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ہم رب تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، کہاں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کہاں عمر کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کہاں صحت کی گویا کہ برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، لہذا اس کا بھی مطالعہ کریں تاکہ جب یہ علوم کو حاصل کر کے انوارات نبی علیہ السلام اور انوارات رب کو اپنے ان اساتذہ کرام کے قلوب سے آپ نے اپنے دلوں میں محسوس کیا، تو اب اس کو عمل کی شکل میں عوام میں لا کر لوگوں کے انقلاب کا اور لوگوں کی زندگیوں کی تبدیلی کا آپ سبب بنیں گے۔ لہذا اعمال بنی آدم وقولہم، آپ کا ایک ایک بیان جمعہ کے موقع پر جو آپ کریں گے یا ہفتہ واری گشت میں کریں گے وہ بھی تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی پنچ میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے جائیں گے، اس وقت آپ اگر کسی مالدار کا فیور کر لیتے ہیں اور کسی غریب کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں ارے چھوڑ دیجئے حق اللہ کے یہاں مل جائے گا، ایسا کر کے اگر ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں جو منشأ رب کے خلاف ہیں تو یاد رکھیے وہ بھی تولا جائے گا۔ اگر ہمارے بیان سے امت میں اختلاف ہوا وہ بھی تولا جائے گا، ہمارے بیان سے امت میں اتحاد ہوا وہ بھی تولا جائے گا، ہماری نصیحتوں سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی وہ بھی تولا جائے گا، ہماری نصیحتوں سے لوگوں میں دراریں پڑ جائیں، لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں تو وہ بھی تولا جائے گا۔ لہذا عمل اور قول دونوں کو تولا جائے گا۔ آخری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی لا کر ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کا عمل امت کے لیے معیار ہے، آپ کی بات امت کے لیے معیار ہے، لہذا آخرت میں جیسے اس کو تولا جائے گا دنیا میں آپ اس کو تول کر باقاعدہ بولا کریں اور کیا کریں۔ احمد شاہ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں کچھ سپاہی اور فوجی لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو احمد شاہ کے ساتھ جب نکلے تو انہوں نے شکار کے لیے کوشش کی تو کچھ نہیں ملا۔ اچانک ایک جانور، میں حکمتاً نام نہیں بولتا ہوں لیکن ایک جانور وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی شکار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، یہ تو سیدھا سیدھا جانور ہم کو مل رہا ہے، لہذا انہوں نے اس جانور کو پکڑا، ذبح کیا اور اس کے ذریعے جو بھی کچھ کھانا پکانا
جو بھی کچھ کرنا تھا وہ کچھ کر لیا. پھر جب صبح میں وہ جانور جو تھا اس کے بارے میں علم ہوا کہ یہ تو بستی کی فلاں بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کا جانور ہے، اور یہ جانور کے دودھ کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا تربیت نظام چلاتی تھی، اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی، اور گویا کہ اس کا گھر کا سارا نظام اس کی آمدنی کے ذریعے ہی چلا کرتا تھا. تو پھر جب اس عورت کا جانور نہیں ملا، ادھر یہ پتا چلا کہ عورت کا جانور ہے، عورت کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا جانور احمد شاہ کی فوج اور اس کے سپاہیوں نے ذبح کر کے کھا لیا ہے. تو وہ عورت احمد شاہ کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے. جب نکلتی ہے گھر سے تو وہی سپاہی لوگ جنہوں نے اس جانور کو ذبح کیا تھا وہ راستے میں ملتے ہیں. پتہ چلتا ہے تو وہ اس بڑھیا عورت کو احمد شاہ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. آدمی ایک آیا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ عورت جس کا جانور ذبح ہو گیا ہے وہ بادشاہ سے ملنا چاہ رہی ہے، اور یہ لوگ جو خود جانور کھا چکے ہیں وہ بادشاہ کو ملنے نہیں دیتے ہیں. تو اس نے اس عورت سے دھیرے سے یہ کہا کہ دیکھو بادشاہ کا گزر ابھی اس پل سے، اس برج سے ہونے والا ہے، تو آپ ایک کام کرو، اس کے آنے سے پہلے اس برج اور پل پر پہنچ جاؤ، تاکہ جب بادشاہ وہاں سے گزرے تو آپ اپنی بات اس کے سامنے رکھ دو. وہ عورت جلدی سے وہاں برج اور پل کے پاس پہنچ گئی. تھوڑی دیر کے بعد احمد شاہ آیا، اس کی سواری تھی، اس کی سواری کی رسی اور نکیل کو اس عورت نے پکڑا اور روکا اور کہا کہ ہماری بات کو سنیے. احمد شاہ نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے رسی کو پکڑ لیا ہے تو فوراً کہا امی جان بتائیے آپ کو کیا شکایت ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے. تو اس عورت نے یہ کہا کہ آپ کی فوج اور آپ کے سپاہیوں نے میرا جانور ذبح کر کے کھا لیا ہے، یا تو اسی برج پر اور اسی پل پر اس کا حساب چکا دو، ورنہ اوپر کے برج اور پل پر آپ کو حساب چکانا پڑے گا. دو برج ہیں، یہاں کا بھی برج ہے، آخرت کا بھی برج ہے. اگر یہاں کے برج پہ چکا دو گے، یہاں کے پل پہ حساب چکا دو گے تو آخرت کے پل سے بچ جاؤ گے، اور اگر یہاں نہیں چکاؤ گے تو وہاں تو چکانا ہی چکانا ہے. احمد شاہ نیک بادشاہ تھا، تڑپ اٹھا، فوراً اس نے باقاعدہ حکم جاری کیا اور اس عورت کے لیے مستقل انتظام کر کے بتایا کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں پڑھا ہے کہ انسان کا عمل تولا جائے گا، اچھے کو اچھے کا بدلہ اور برے کو برے کا بدلہ ملنے والا ہے. اگر میرے نظام حکومت میں آپ کے ساتھ میری ہی سپاہی اور میری ہی فوج اس طرح کا ظلم کرتی ہے تو پھر اللہ کے یہاں مجھے بھی جواب دینا پڑے گا. میں اس پل سے بہت ڈرتا ہوں، لہذا اسی پل پر میں تمہارا حساب چکا رہا ہوں. اس سے یہ پتا چلا کہ اعمال تولے جانے کا خوف، اس کی خشیت، اس کا تقوی سلطنت اور حکومت چلانے والوں کو بھی تھا. تو ہم علماء کرام کو، ہم طلبہ کرام کو، ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار کے، کسی کی ایک آدھ دو فٹ زمین دبا کر، کسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر کے، کسی کی فصل کو اس کے انجانے میں کاٹ کر ہم لوگ اس کا حق دبا لیں تو اللہ کے یہاں تو بہرحال اس کا جواب سب کو دینا ہی دینا رہتا ہے. لہذا اس سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. اسی کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ تُوزَنْ. اس کے بعد وقال مجاہد. آپ بنگال میں ہیں، بنگال میں عامتاً ہندوستان میں یہ بات مشہور ہے کہ بہار اور بنگال یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں سے عامتاً فرقے وجود میں آتے ہیں، عامتاً فرقے وجود میں آتے ہیں. تو آج ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس یعنی قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو تسلیم کریں گے نہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے لبادے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، آگے کو نہیں مانیں گے. یہ ہے ہمارا اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی ہے ہمارا اصول. اس کے آگے کچھ بولنے تیار نہیں ہے. حالانکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں روایتوں کے بیان کرنے میں
اپنے باب کے شروع میں قرآن مجید کی آیت کو لا کے رکھا ہے، اسی طرح روایات صحیحہ کو لا کے رکھا ہے، تو جہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو لا کے امام بخاری نے رکھ تو دیا ہے، لیکن یہاں وقال مجاہدن کا لفظ لا کر اخیر میں سب کو متنبع کر دیا ہے کہ صرف اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول سے کام نہیں چلے گا۔ اسی اللہ نے فرمایا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ ہم تم میں سے کچھ بندے ایسے پیدا کریں گے جن کی باتوں پر اعتماد کرنا، جن کی باتوں پر بھروسہ کرنا، جن کے اقوال کو اپنانا، یہ بھی آپ کے لیے لازم ہوگا۔ امام بخاری نے وقال مجاہدن کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری پوری بخاری کو اٹھا لو، 1600 سے زیادہ مقامات پر، یاد رکھنا یہ عدد، 1600 سے زیادہ مقامات پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ امام بخاری نے وقال کہہ کر کہیں صحابی کے قول کو تو کہیں تابعی کے قول کو ذکر فرمایا ہے، اور امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے معتمد بندوں کے اقوال بھی، اور جس کو ہم اقوال سلف کہا کرتے ہیں، اس کو بھی کوئی نہ کوئی مقام حاصل ہے۔ لہذا کچھ گمراہ کرنے والے لوگ آ کر صرف قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، نہیں ہے تو بات چھوڑ دو، اس طرح کر کے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ہم صحابہ کے قول کو بھی لیتے ہیں اور تابعی کے قول کو بھی لیتے ہیں۔ یہاں پر وقال مجاہدن کے ذریعے انہوں نے اسی بات کو ثابت کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد کی جو بحث ہے وہ لغت والی ہے، ہم اس کی طرف نہ جاتے ہوئے احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ احمد ابن اشکاب آخری روایت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ رب تعالی کی توفیق کی وجہ سے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے اس کتاب کو ختم کیا، سمجھنا اس کو۔ اگر پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو یہ کتاب ہم لوگ پوری نہیں کر پاتے، ہم پوری نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہاں پر راوی کی حیثیت سے احمد کو لا کر باقاعدہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کتاب کے پورا کرنے پر رب تعالیٰ کی حمد کو بیان کرو، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے نام پر دیگر امتوں کے مقابلے میں ویسے بھی یہ امت مشہور ہے۔ این الحمادون، باقاعدہ میدان محشر میں یہ سوال ہوگا این الحمادون۔ تو ظاہری بات ہے کہ احمد بن اشکاب کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ حمد بیان کریں کہ اللہ کی تعریف ہیں، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ کتاب پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کے بعد محمد ابن فضیل جو ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے الگ الگ جگہوں پر سنا ہوگا کہ محمد ابن فضیل وہ راوی ہے جو من اہل تشیع، لیکن اہل تشیع میں سے وہ اہل تشیع میں سے ہیں جن کا صرف حضرت عثمان کے اوپر حضرت علی کو ترجیح دینا ثابت ہے، شیخین پر نہیں، حضرت عثمان کے اوپر حضرت علی کو ترجیح دینا ثابت ہے۔ لہذا یہ ان اہل تشیع میں سے نہیں ہیں جن کی روایت ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ تو محمد ابن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارادہ تو یہی تھا کہ عامتاً لوگ بخاری کو پڑھنے اور پڑھانے میں روات اور محدثین جو ہیں اسی پر کلام کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ جس پر جا کر ہماری سند ختم ہوتی ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تھوڑی گفتگو کر کے آپ کی سیرت کے عنوان کو تھوڑا سا چھیڑا جاتا، لیکن چونکہ وقت کی تنگ دامنی بھی ہے، احمد کا تذکرہ آیا تو واپس اسی کی طرف ہم لوگوں کو یاد آتا ہے کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع بھی کرتے ہیں تو دیگر آسمانی کتب اور نبیوں کے یہاں آپ کا نام احمد ہے، اسی سے مشہور ہے، اور زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام مشہور ہے،
اسی لیے کسی شاعر نے یہی بات کہی ہے جس کا صرف میں مفہوم کہتا ہوں کہ میری زبان پر یا رب کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے میری زبان کے بوسے، میری زبان نے میرے نطق کے بوسے لے لیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی محمد اور احمد باقاعدہ یہ حمد سے نکلا ہوا ہے۔ کہیں آپ خوب تعریف کرنے والے احمد الحامدین ہیں آپ، اور پھر اسی نتیجے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان ویسے بھی باقی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو احمد الحامدین ہونے کے نتیجے میں آپ کو بھی رب تعالیٰ نے اتنا مقبول اور مشہور فرمایا کہ لوگ آپ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کا نام محمد ہو گیا۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اذان پوری نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ دیں۔ اسی طرح ہر نماز میں جہاں الحمدللہ رب العالمین ہے وہیں پر بھلے آپ درود شریف کو واجب کی شکل میں نہ لیں، لیکن اتحیات میں ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں نام سے شروع کر کے آپ کی ذات کی طرف جاتے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی رب تعالیٰ موقع عنایت فرمائیں گے تو، ورنہ پھر آپ لوگ اپنے اساتذہ کرام سے رجوع فرما کر اسی کو لیتے رہیں۔ ایک ہیں ابو سلمہ اور ایک ہے ابو سلمہ۔ اس پر اب اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جہاں بات چل رہی ہے میزان کی، تولے جانے کی، تو ابو سلمہ نے باقاعدہ کچھ چیزیں جو تولی جائے گی اس میں 5 چیزیں گنوائی ہیں، 5 چیزیں، جس میں سے ایک ہے سبحان اللہ، یہاں ہے سبحان اللہ و بحمدی، دوسرے نمبر پر الحمدللہ و بحمدی، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر العظیم میں وہ شامل ہیں، اور اسی طرح رب تعالیٰ کو عیوب سے منزہ بتانا، گویا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو یہ اللہ کا عیب سمجھا جائے گا، اس لیے سبحان کا جو لفظ ہے وہ باقاعدہ اسی کی طرف اشارہ کرتے لا الہ کی طرف لے جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ترازو کو بڑا بھاری کر کے اتنا وزنی کر دے گی کہ اس کو دنیا کی دوسری چیزیں اس میں رکھ دی جائیں تو بھی وہ ناکافی ہو جائے گی۔ پانچویں چیز جو یہ طلبہ کرام ہے، ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طلبہ کرام میں بھلے ابھی بڑے ہو گئے لیکن انہوں نے عدم بلوغ کے موقع پر اپنے آپ کو حوالے کیا تھا۔ تو موت 2 طرح کی ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، موت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کا مرڈر کرنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک آپ کسی کو فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر کسی کو مار دو، اور دوسرا آپ کسی کو زندہ تو رہنے دو لیکن اس کی صلاحیت کو ختم کر دو، یہ بھی ایک مرڈر ہے، یا سمجھنا اس کو۔ اگر آپ کسی پر تہمت لگاؤ، کسی پر الزام لگاؤ، کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، کسی کو روزی اتنی نہ دو کہ وہ اپنی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے پیچھے اگر پڑ جاتے ہیں تو اس کی صلاحیت اور اس کی کارکردگی اور اس کا کیریئر جو پورا ختم ہو جائے، یہ بھی ایک طرح کا مرڈر ہے کہ اس کی نافعیت کو روک دیا۔ تو اسی طرح یہ طلبہ کرام جو ہیں انہوں نے بچپن سے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی مرادوں کو قربان کر کے گویا اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ ابو سلمہ جو فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نابالغ بچہ جس کا انتقال ہو جائیں اور اس کے ماں باپ اس پر صبر کریں تو اس نابالغ بچے کی موت پر صبر جو ہے وہ اتنا بھاری اور وزنی ہو جائے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہلکی ہو جائے گی۔ تو یہ طلبہ جو پڑھتے ہیں آج فارغ ہو رہے ہیں، ان کی ماؤں نے، ان کے باپ نے بھی بڑا صبر سے کام لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان طلبہ کے پڑھنے پڑھانے کو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اساتذہ کرام اپنی اولاد سے زیادہ ان طلبہ کے پیچھے اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اپنے بچے بیمار ہوتے ہیں اس کے باوجود ان بچوں کو پڑھانے کا فکر کرتے ہیں۔ یہ محتمم صاحب اپنے گھر کا فکر کرنے کے بجائے وہ باقاعدہ مدرسے کا اور یہ طلبہ کا فکر کرنے میں سال بھر مشغول رہتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طلبہ ہیں وہ بھی کئی مرتبہ شام کو کھانا کھانے کے بعد ان کو اس وقت بھوک نہیں ہوتی ہے، رات کو بھوک لگتی ہے لیکن کھانا نہیں ملتا ہے تو کئی مرتبہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ ادھر یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی مائیں اپنے منہ میں لقمہ ڈالتی ہیں،
अचानक उन्हें याद आ जाता है कि पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा बेटा सोया होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, तो उसके मुंह तक आया हुआ लुकमा भी रुक जाया करता है। इन कुर्बानियों के बाद ये तलबा और ये उम्मत की अमानत आपके हवाले होती है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इन उलमाए किराम, इन तलबा किराम, इन असातिज़े किराम की मुकम्मल निगरानी रखें, मुकम्मल उनका ख्याल रखें, इनका मुकम्मल एहतराम करें, और इसके साथ साथ ये जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं उस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात दिलाने में आपसे जितना भी हो सके अपना सब कुछ खर्च करें, कुर्बान करें। इंशाअल्लाह इसी तरह इदारा तरक्की करता हुआ चला जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में इन तलबा के लिए दिल से यही दुआ करता हूँ, आप जहाँ भी कदम रखें अल्लाह आपके ज़रिए हिदायत को आम करें, फितनों को ख़त्म फरमाएं, हमेशा इज़्ज़तें एहतराम आपकी कदम बोसी करें। आप जहाँ भी पहुँचो रब ताला के फरिश्ते आपके निगरानी करते हुए आपको घेर कर अपने अनवारात के ज़रिए लोगों के क़ुलूब तक आपके दिलों से अनवारात को मुंतकिल फरमाएं। लेकिन भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपने असातिज़ा और अपने मदरसे से कभी मुस्तगनी मत होना, कभी मुस्तगनी मत होना। हर साल अपने मदरसे के जलसे में अपने आप को शरीक करने की पूरी कोशिश करना, हर साल। इस तरह आप अपने मदरसे से मरबूत रहेंगे। जो पावर हाउस से मरबूत रहता है वो अपना करंट आम करता रहता है, जो पावर हाउस से अपने कनेक्शन को तोड़ देता है उसका करंट बंद हो जाता है, उससे इफादियत कम हो जाती है। लिहाजा अपने असातिज़ा से जुड़े रहें, अपने मदरसे से जुड़े रहें, अपने मदरसे की तरफ लोगों को मुतवज्जे कराते रहें। जहां आप माली इमदाद कर सकने के काबिल हों वहां माली इमदाद करें, लोगों से कराएं, या कम अज़ कम अपनी बस्तियों से तलबा को इधर मुंतकिल करने और कराने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আপনি যদি একটা ভালো মনের মানুষ হন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক এন্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি এটা বলি যে সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই কিপটামো না করে একটা লাইক এবং একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও।